ہم 3 بہنیں تھیں اور میرے پاپا کو بیٹے کی بڑی خواہش تھی، کیونکہ ان کو اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے اور نام زندہ رکھنے کے لیے بیٹا چاہیے تھا۔ جب میں چھوٹی سی تھی اور میری ماما ایک بار پھر امید سے ہوئیں تو پاپا کو ایسے لگا جیسے ان کی یہ خواہش اب پوری ہو جائے گی۔ وہ ماما کا بہت خیال رکھتے تھے، ہر مہینے ان کا چیک اپ کرواتے اور ان کے کھانے پینے پر خاص توجہ دیتے تھے۔ لیکن جب 3-4 مہینے گزرے تو ایک دن اچانک ماما کا پیر پھسل گیا اور وہ گر گئیں۔ اس کے ساتھ ہی پاپا کی خواہش بھی دم توڑ گئی۔ اماں کو اس بات کا بہت دکھ تھا، لیکن اس دن دکھ سے زیادہ ان کے دل میں ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ پاپا بیٹے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ماما نے یہی بات اپنے دل سے لگا لی اور مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی، یہاں تک کہ ماما اپنی بیٹیوں سے بھی اب زیادہ بات نہیں کرتی تھیں۔ میں تو اس وقت بہت چھوٹی سی تھی، لیکن میری دونوں بڑی بہنیں ماما کی خاموشی کو بہت زیادہ محسوس کرتی تھیں۔ پاپا نے بھی ماما پر توجہ دینی کم کر دی، بلکہ وہ بزنس میں زیادہ مصروف ہو گئے تھے، یا شاید انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس وقت ماما کو ان کی کتنی ضرورت تھی۔ میری بہنیں اس بات کی گواہ تھی کہ ماما ہر روز تیار ہو کر شام کو پاپا کا انتظار کرتیں اور ان کے تھوڑے سے وقت کے لیے ترستی تھیں، لیکن پاپا دیر سے گھر آتے اور فوراً سو جاتے تھے۔ ماما کی تیاری ادھوری رہ جاتی۔ پاپا نے تو ایک نظر بھر کر بھی ان کی طرف دیکھنا بند کر دیا تھا۔ ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی پاپا ہیں جو پہلے ماما کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اور ان کے اس رویے کا ماما پر بہت گہرا اثر ہوا اور وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ سے بھی لاتعلق ہونے لگیں۔ لیکن پاپا پر ماما کی اس کیفیت کا یا کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور انہوں نے اپنے آفس میں کام کرنے والی ایک جوان لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ پاپا کا اس لڑکی کے ساتھ چکر 1.5 سال سے چل رہا تھا۔ جب سے ماما گر کر بیمار ہوئی تھیں، وہ لڑکی بہت تیز ترار اور چلاک تھی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے پاپا کو اپنے جال میں پھنسایا اور ہماری زندگی میں چلی آئی۔ پاپا اس سے شادی کر کے گھر لے آئے تھے، کیونکہ اس نے شادی کرنے سے پہلے پاپا سے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اس کو اپنی دوسری بیوی بنا کر پہلی بیوی کے ساتھ ہی رکھیں گے، تاکہ اسے بھی وہ ہر حق مل سکے جو پہلی بیوی اور بچیوں کو ملتا تھا۔ ماما پر صدمے کا ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن ماما نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ خود ہی اپنی سوکن کے لیے اپنا کمرہ چھوڑ کے دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئیں۔ اس وقت میری عمر 6-7 سال تھی۔ میں ماما کے ساتھ ہی سوتی تھی، جبکہ دونوں بڑی بہنوں کا کمرہ الگ تھا۔ جس دن وہ عورت دوسری ماں بن کے ہمارے گھر آئی تھی اور میری ماں نے اپنی جگہ اس کے لیے چھوڑ دی تھی، مجھے اس دن سے ہی اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ میری بڑی بہن اس وقت 13 سال کی تھی اور پاپا کی نئی بیوی 22 سال کی تھی۔ حالانکہ وہ اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی، لیکن پاپا نے صرف بیٹے کی خواہش میں اس سے شادی کی تھی۔ البتہ وہ بہت زیادہ ماڈرن لڑکی تھی، اور پاپا سے شادی کے بعد اس نے اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب تو وہ بڑے بڑے پارلر میں جاتی اور مہنگے ترین لباس پہنتی تھی۔ پیسہ پانی کی طرح بہانے لگی۔ اسے ہمارے گھر آئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے 1 مہینے میں اتنی شاپنگ کی کہ ہم حیران تھے، اور پاپا اسے کسی بھی بات کے لیے روکتے نہیں تھے، بلکہ وہ بڑے خاموش ہوتے تھے۔ ہم تینوں بہنیں اسکول میں پڑھتی تھیں، لیکن ماما نے گھر کے کاموں کے علاوہ ہم تینوں کی ذمہ داری میں بھی دلچسپی لینا کم کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ماما نے اپنے آپ کو کمرے تک محدود کر لیا۔ میں بہت ہی کم باہر نکلتی تھی، کیونکہ شروع میں اگر ماما ہمارے پاپا کا کوئی کام کرتیں تو پاپا کی دوسری بیوی ماما کو روک دیتی تھیں۔ خاص طور پر پاپا کے سامنے وہ پاپا کے سارے کام خود کرتی تھیں تاکہ ان کی توجہ حاصل کر سکیں، اور بابا کو لگتا تھا کہ ماما نے حسد میں آ کر اپنی ذمہ داریاں بھی آنے والے پر ڈال دی ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ جب پاپا گھر نہیں ہوتے تھے تو وہ آرام سے اپنے کمرے میں لیٹی رہتیں، کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی تھیں، لیکن جیسے ہی پاپا گھر آتے وہ مکمل طور پر ایکٹیو ہو جاتیں، اور تو اور پاپا کے سامنے وہ ہم تینوں سے بھی پیار جتانے کی کوشش کرتی تھیں، جبکہ ان کی غیر موجودگی میں وہ ہمیں اپنے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتی تھیں۔ خاص طور پر مجھ سے تو اسے کوئی خدا واسطے کا بیر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اسے غصہ چڑھ جاتا اور وہ مجھے ڈانٹ دیتی تھیں، اس لیے وہ مجھے اور بھی بری لگنے لگ گئیں۔ دوسری طرف ہماری ماما تھیں، جس نے کہیں آنا جانا بھی بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ایک ہی جوڑا 4 دن پہنے رکھتیں، بال نہیں بناتی تھیں۔ میری آپی ماما سے کہہ کر ان کے کپڑے چینج کرواتیں اور بال بنواتیں۔ پہلے جس گھر میں مکمل طور پر ماما کا آرڈر چلتا تھا، اب وہاں پاپا کی دوسری بیوی کی حکومت تھی۔ ہر کام ان کی مرضی اور پسند کے مطابق ہوتا۔
یہاں تک کہ کھانا بھی وہی بنتا جو وہ بنواتی تھیں۔ پاپا نے تو ماما سمیت ہم تینوں بہنوں کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنی نئی بیوی کے ساتھ خوش رہتے تھے، اور ہر دوسرے دن بابا ان کو لے کر ڈنر پر چلے جاتے اور ہم تینوں بہنیں ماں کے آنسو صاف کرتی رہ جاتی تھیں۔ اور پھر جب چھوٹی ماما کے ہاں خوشخبری آئی تو اس کے ناز نخرے اور زیادہ بڑھ گئے۔ اب تو وہ ہلکے پانی بھی نہیں پیتی تھیں، اور پاپا نے میری دونوں بڑی بہنوں کو خاص طور پر تاکید کی تھی کہ نوکر تو اپنا کام کرتے ہی ہیں، لیکن تم لوگوں نے بھی اپنی چھوٹی ماں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ میری دونوں بڑی بہنیں پاپا سے ڈرتی تھیں اور جھجکتی بھی تھیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ پاپا کی بات نہیں مانیں گی تو وہ ماما کو تنگ کریں گے۔ اسی لیے وہ چھوٹی ماں کی ایک آواز پر بھاگی بھاگی جاتی تھیں، جبکہ میں ایسا نہیں کرتی تھی۔ چھوٹی ماما اگر مجھے کبھی آواز دیتی تو میں جان بوجھ کر ان کا کام نہیں کرتی تھی، پھر وہ میری شکایت پاپا سے لگاتی اور پاپا مجھے ڈانٹ دیتے تھے۔ جب چھوٹی ماما کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو پاپا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے پورے شہر میں مٹھائی بانٹی، اپنے ورکرز کی تنخواہیں بڑھا دیں اور گھر میں کام کرنے والے ملازمین کو بھی جوڑے تحفے میں دیے۔ سارے جہان میں خوشیاں منائیں اور ایک بہت بڑا جشن کیا، لیکن اپنی اس خوشی میں وہ ہماری ماں اور ہمیں بھولتے جا رہے تھے۔ انہوں نے فنکشن میں ایک مرتبہ بھی ماما کو آنے کا نہیں کہا، اور جب پہلی مرتبہ ماما نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھانے کی کوشش کی تو چھوٹی ماما نے فٹافٹ ماما کو روک دیا اور اپنا بیٹا اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ پاپا نے ان کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگیں کہ بھائی، کسی کا کیا بھروسہ کہ حسد میں آ کر میرے بچے کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے، اس لیے میں تو اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی۔ پاپا بھی اس کی بات پر خاموش ہو گئے۔ ماما بہت روئی تھیں اور اس دن کے بعد ماما نے کبھی بھی اس بچے کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ وہ ہمارا بھائی تھا، لیکن ہم تینوں بہنوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ ہم اپنے بھائی کو گود میں اٹھائیں یا ہاتھ بھی لگائیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور جب ہمارے بھائی کی پہلی سالگرہ ہوئی تب بھی پاپا نے ایک بڑا فنکشن رکھا اور اس میں بھی ہماری ماما نے شرکت نہیں کی۔ ہم تینوں بہنیں وہاں موجود تھیں، لیکن ہماری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اب میری دونوں بڑی بہنیں زیادہ تر ماما کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ وہ جان بوجھ کے چھوٹی ماما یا بھائی کے ارد گرد نہیں جاتی تھیں، کیونکہ بے شک وہ کسی بات کا اظہار نہیں کر سکتی تھیں، لیکن ان کو بھی اپنی ماں کی اس حالت کا دکھ تھا۔ لیکن مجھے ان ساری باتوں پر بڑا غصہ آتا تھا۔ حالانکہ میں بہت چھوٹی سی تھی، لیکن مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ چھوٹی ماما نے میرے پاپا کو بھی ہم سے چھین لیا تھا اور میری ماما بھی اس کی وجہ سے دکھی رہتی تھیں۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، میرے دل میں چھوٹی ماما کے لیے نفرت اور بھائی کے لیے بھی غصہ پیدا ہوتا گیا۔ جب بھی میرے پاپا میرے سامنے آتے، اسے اٹھاتے اور پیار کرتے، میرا دل چاہتا کہ میں اسے جان سے ہی مار دوں، اور میں نے ایک دو مرتبہ ایسا کرنے کی کوشش بھی کی کہ اسے نیچے گرا کے نقصان پہنچاؤں، لیکن میں ایسا کچھ کر نہیں سکی۔ البتہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور میں بڑی ہوتی گئی، میرے دل میں نہ جانے کتنے طوفان بڑھتے چلے گئے۔ ماما پاپا نے میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی کر دی۔ اس وقت میں 17 برس کی تھی، کالج میں پڑھتی تھی، لیکن میں نے اپنی چھوٹی ماں کی ضد میں آ کر بہت زیادہ فیشن کرنا شروع کر دیا تھا۔ پاپا سے ضد کر کے اپنا پرسنل اکاؤنٹ کھلوایا اور ATM سے پیسے نکلواتی رہتی۔ ماما مجھے منع کرتی تھیں، سمجھاتی تھیں، اور میری بہنیں بھی، لیکن میں کسی کی بات نہیں سنتی تھی۔ میں تو پاپا سے اور چھوٹی ماما سے انتقام لینا چاہتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ سب کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میرا بھائی بھی اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن وہ بالکل بھی اپنی ماں جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی ماں سے زیادہ میری ماما سے اٹیچ ہو رہا تھا۔ اس کی ماں کو تو شاپنگ اور پارٹیوں سے فرصت نہیں ملتی تھی، اس لیے اس نے بیٹے کی ذمہ داری میری ماں پر چھوڑ دی، کیونکہ اتنے سال میں وہ یہ تو جان چکی تھی کہ میری ماما کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور خاص طور پر میرے بھائی کو، کیونکہ ماما بھی میرے بھائی سے بہت پیار کرتی تھیں۔ پاپا بھی زیادہ تر بزنس میں بیزی رہتے، ایسے میں بھائی ماما کے قریب آتا گیا، اور ماما بھی اس کی وجہ سے پہلے سے کافی نارمل ہوتی جا رہی تھیں۔ اکثر اس کے ساتھ ہنسنے بولنے لگ جاتی تو مجھے بھی اچھا لگتا، اس لیے میں نے اپنے بھائی کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا ارادہ بدل لیا، لیکن میرے دل میں چھوٹی ماں کے لیے نفرت کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی ضد میں آ کے اپنے آپ کو جتنا بگاڑ لیا تھا، کبھی کبھی مجھے خود بھی حیرت ہوتی کہ میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں، لیکن یہی سچ تھا۔ میں نے بہت زیادہ شاپنگ شروع کر دی۔ ہوٹلنگ اور آؤٹنگ میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ میرا فرینڈ سرکل بھی بہت بڑا تھا۔ کالج میں اپنے کھلے دل اور کھلی جیب کی وجہ سے بڑی مشہور تھی۔
اگر 10 لوگ بھی میرے ساتھ ہوتے تو میں کسی کو بل پے نہیں کرنے دیتی تھی۔ جب میں انٹر میں تھی تو میری کلاس میں ایک لڑکا آیا۔ وہ نیو ایڈمیشن تھا اور بڑا ہینڈسم لڑکا تھا۔ کلاس کی لڑکیاں اسے دیکھ کر آہیں بھرنے لگیں۔ میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، لیکن ایک دن کسی کام کے سلسلے میں ہماری بات ہوئی تو باتوں باتوں میں بہت بات آگے نکل گئی۔ اس کے بعد اکثر ہم کالج میں ایک ساتھ نظر آنے لگے۔ اس کا نام عمیر تھا۔ وہ پڑھنے میں کافی ذہین تھا، جبکہ میں تو صرف باپ کا پیسہ اڑانے کو لے جایا کرتی تھی۔ پڑھائی میں میری کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ مجھے پڑھائی میں سنجیدہ ہونے کا اکثر کہتا تھا۔ میں اسے مذاق میں ڈال دیتی۔ اس سے میری اچھی دوستی ہوتی جا رہی تھی، لیکن ایک دن اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی جو مجھے بہت عجیب لگی۔ اس دن میں فٹنگ والے کپڑے پہن کر کالج کے فنکشن میں گئی تو اس نے مجھے کہا کہ لڑکیاں ہمیشہ ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں اچھی لگتی ہیں، اور اگر حجاب کریں تو کیا ہی بات ہے۔ میں نے اس کی بات پر اسے پینڈو ہونے کا طعنہ دیا اور کہا کون سا ایسا لڑکا ہے جو لڑکیوں سے اس طرح کی ڈیمانڈ کرے، تو وہ کہنے لگا میں تو ایسا ہی ہوں، اور جو میری لائف پارٹنر بنے گی میں اس سے یہی امید رکھوں گا کہ وہ حجاب کیا کرے۔ تو میں نے اس کا بہت مذاق اڑایا، لیکن اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کچھ عرصے بعد میں خود اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ عمیر کی عادتیں اور اخلاق بہت اچھا تھا۔ میں اس کی فیملی کے بارے میں تو نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب میں اس سے محبت کرنے لگ گئی تو میرا دل چاہتا کہ میں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکوں، لیکن میں خود سے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میں تو یہی چاہتی تھی کہ وہ میری محبت میں پاگل ہو کے مجھ سے اظہار کرے، اور اسی خواہش میں میرا کالج پورا ہو گیا۔ میں نے بی ایس سی کرنے کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا اور عمیر بھی یونیورسٹی میں چلا گیا، لیکن فون پر ہمارا مکمل رابطہ تھا۔ اب میرے شوق مکمل طور پر وہی تھے جو میں چاہتی تھی، دوستوں کے ساتھ گیدرنگ، پارٹیز اور شاپنگ۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں اور کچھ بھی نہیں رہا، لیکن دل ہی دل میں اس انتظار میں تھی کہ کبھی عمیر آئے اور مجھے پرپوز کرے تو میں اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کروں۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا۔ ہمیں ملے ہوئے کچھ مہینے ہو چکے تھے، لیکن فون پر رابطہ تھا۔ اس رات اس نے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کل ملتے ہیں کیونکہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں بڑی خوش ہو گئی اور میں نے فوراً اسے ایک ریسٹورنٹ پہ کھانے پر بلا لیا۔ اگلے دن جب میں تیار ہونے لگی تو مجھے اس کی بات یاد آ گئی، تو میں نے اپنی الماری سے شلوار قمیض اور دوپٹہ نکال کر پہن لیا اور لائٹ سا میک اپ کر کے اسے ملنے چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہ پہلے سے ہی بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا اور مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور عجیب سی کشمکش تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا ہو، لیکن وہ کسی طرح ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ پھر ہم وہاں بیٹھ گئے تو اس نے میری تعریف کی اور میں تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ کھانا آرڈر کر کے میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کس سلسلے میں ملنا چاہتے تھے، تو سب سے پہلے اس نے مجھے اپنی جاب کا بتایا۔ اس کی ایک اچھی جگہ جاب ہو گئی تھی اور اس نے کہا کہ آج کا کھانا بھی اسی کی طرف سے ہوگا۔ میں یہ سن کر بڑی خوش ہوئی۔ میں نے اسے مبارکباد دی اور پوچھا کہ وہ بات بتاؤ جس کی وجہ سے خاص طور پر مجھے یہاں بلایا ہے۔ وہ مسکرانے لگ گیا اور کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہی نہیں ہو، تیز بھی بہت ہو۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے تم سے ایک بات کہنی تھی۔ جب سے ہم کالج سے نکل کر الگ الگ ہوئے ہیں میرے دل سے تمہارا خیال ہی نہیں ہٹتا۔ ابھی کچھ ٹائم سے مجھے ریلائز ہوا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، شاید اس لیے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر میں بھی مسکرانے لگی، کیونکہ یہ وہ الفاظ تھے جو میں کافی عرصے سے سننا چاہتی تھی، لیکن آج وہ میرے سامنے بیٹھا اظہار محبت کر رہا تھا، تو میں نے تھوڑی اپنی قدر بڑھانے کا سوچ کر اس سے کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تمہاری محبت کی قدر کرتی ہوں، لیکن کیا یہ محبت صرف دل لگی ہے یا تم واقعی مجھے اپناؤ گے بھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تو تمہیں آج یہاں بلایا ہے۔ یہ سن کے تو میرا دل کیا کہ میں وہیں پر بھنگڑے ڈالنے لگ جاؤں، لیکن میں بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر کے بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اس سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہم مڈل کلاس گھرانے سے ہیں، گھر میں میری اماں ہیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ ابا کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ابا کی کچھ زمینیں ہیں جن سے ہر مہینے خرچہ آتا ہے، اور اب میری بھی اچھی جاب ہو گئی ہے۔ تو کیا تمہارے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے؟ کیونکہ تم تو بہت امیر فیملی سے ہو۔ اس کی بات سن کر میں ہنسنے لگ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے، میرے گھر والوں نے نہیں، اس لیے تمہیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں تمہیں قبول کروں گی یا نہیں۔
وہ میری بات سن کے حیرت سے میرا منہ تکنے لگا تو میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو پھر میں نے اسے کہا کہ مجھے تو تم دل و جان سے قبول ہو اور جب تم چاہو گے میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تو وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ میرے گھر میں میرے پاپا اور 2 مائیں ہیں اور کسی کو بھی تمہارے ساتھ میری شادی پر اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، میں ہر حال میں تم سے شادی کروں گی۔ میں نے یہ کہا تو وہ خوش ہو گیا اور اس نے مجھے ایک انگوٹھی گفٹ کی جو میں نے اسی وقت پہن لی۔ گھر جانے کے بعد میں نے ماما سے اس بارے میں بات کی تو ماما نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اگر وہ تمہیں پسند ہے، لیکن میں نہیں جانتی کہ تمہارے پاپا کا کیا فیصلہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ اس رشتے کو قبول ہی نہ کریں، کیونکہ تم تو جانتی ہو تمہارے پاپا کتنے اسٹیٹس کانشیس ہیں، اور پھر تمہاری دوسری ماں کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں ماما کی بات سن کر غصے میں آ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے پاپا یا دوسری ماں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف آپ کی پرواہ ہے اور میرے لیے آپ کی اجازت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ راضی ہیں تو مجھے اور کسی کی کوئی فکر نہیں۔ ماما میری بات سن کر خاموش ہو گئیں۔ میں جانتی تھی کہ ماما کبھی بھی پاپا کے سامنے یہ بات کرنے کی ہمت نہیں کریں گی، اس لیے میں نے خود پاپا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور میں موقع دیکھ رہی تھی کہ جس دن چھوٹی ماں گھر پر نہ ہوں اس دن پاپا سے اکیلے میں بات کروں، لیکن کافی دن مجھے ایسا کوئی موقع ہی نہیں ملا، اور پھر بڑی مشکل سے ایک دن پاپا گھر میں موجود تھے اور چھوٹی ماما کہیں باہر گئی ہوئی تھیں، تو میں نے پاپا سے بات کرنے کی ہمت کی۔ حالانکہ میں اتنی بولڈ اور ماڈرن بنتی تھی، مگر اس وقت مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بچپن کی طرح ڈرپوک ہی تھی۔ ہمت کر کے جب میں پاپا کے کمرے میں گئی تو مجھے دیکھ کر وہ موبائل رکھ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، میرا حال احوال اور ایکٹیویٹیز پوچھیں اور کہنے لگے کہ کوئی کام تھا۔ میں نے کہا جی، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، تو پاپا میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے بڑی ہمت کر کے پاپا سے عمیر کا ذکر کیا اور بتایا کہ میں عمیر کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تو پاپا میری طرف دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے کہ بیٹا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہاری دونوں بڑی بہنوں کی شادی بھی میں نے اپنی مرضی سے کی ہے۔ ہاں، ان کی رضامندی ضرور پوچھی تھی، لیکن اس میں ان کی پسند شامل نہیں تھی، کیونکہ ہم جتنے مرضی ماڈرن ہو جائیں لیکن ہمارے گھر کے بھی کچھ اصول ہیں۔ ہمارے خاندان میں یہ سب نہیں چلتا۔ اول تو ہم خاندان سے باہر شادی کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کریں بھی تو ہم اپنے ہم پلہ لوگوں میں ہی کرتے ہیں۔ جب پاپا نے یہ کہا تو میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ پوچھنے لگے کہ عمیر کیا کرتا ہے اور اس کے والد کا کیا بزنس ہے۔ پاپا نے سوال ہی کچھ اس طرح سے کیا تھا کہ میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ عمیر کے والد نہیں ہیں اور وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ گھر میں صرف ایک ماں اور بھائی ہے، اور عمیر کی ایک بہت اچھی نوکری بھی ہو گئی ہے۔ پاپا یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ سب بتانے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا چکا تھا کہ ہم کس طرح کے لوگوں میں اپنی بیٹیاں بیاتے ہیں۔ اس کے باوجود تم نے بڑی ہمت کر کے میرے سامنے یہ سب کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، کیونکہ تم میری بیٹی ہو، لیکن میں ہرگز تمہاری ایسے خاندان میں شادی نہیں کر سکتا جو کسی بھی طرح ہماری برابری نہ کر سکیں۔ تم خود سوچو کہ بچپن سے لے کر اب تک کتنی آسائشوں میں پلی ہو، جہاں پر 1000 خرچ کرنے ہوتے ہیں تم لاکھ خرچ کر دیتی ہو۔ کیا تم ایسے گھر میں خوش رہ سکو گی جہاں تمہارا شوہر معمولی سی نوکری کرتا ہوگا؟ پاپا مجھے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے ابھی تک غصہ نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں کہا کہ پاپا میں عمیر کے ساتھ خوش رہوں گی، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میری بات سنتے ہی پاپا کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں اتنی دیر سے تمہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ زندگی جو ہے وہ محبت اور پیار سے نہیں گزرتی، بلکہ اچھے لائف سٹائل کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مڈل کلاس فیملی کے لڑکے ایک گھر بنانے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ وہ تمہیں کیا خوش رکھے گا؟ لیکن میں اپنی ضد پر قائم تھی۔ میں نے پاپا سے کہہ دیا کہ میں شادی کروں گی تو صرف عمیر سے۔ اس وقت پاپا نے میرے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ شادی تو تمہاری وہیں ہوگی جہاں میں بات چلا رہا ہوں۔ اتنے میں چھوٹی ماما کمرے میں آ گئیں اور وہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں، لیکن بڑی جلدی سارا معاملہ سمجھ گئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ تمہارے پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے تمہارے لیے ایک بہت اچھی فیملی کا لڑکا دیکھا ہے۔ اگر تمہاری اس سے شادی ہو جائے گی تو تمہارے پاپا کو نئی بزنس ڈیل بھی آرام سے مل جائے گی۔ مجھے چھوٹی ماما کی بات سن کر اتنا غصہ آیا کہ وہ مجھے ایک بزنس ڈیل کی جتنا اہم سمجھتے تھے۔ میں بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی اور جا کر ماما کے پاس خوب روئی، لیکن میں نے ماما سے کہہ دیا کہ میں عمیر سے ہی شادی کروں گی۔ میری ماں تو پہلے ہی شوہر اور سوکن کے ہاتھوں بے بس ہو چکی تھی،
اس نے میرے سامنے کیا کہنا تھا؟ میری باتیں سن کے خاموش رہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ کچھ دن بعد پاپا سے دوبارہ اس سلسلے میں بات کروں گی، لیکن پاپا نے تو مجھے بات کرنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں۔ ایک ہفتے کے اندر ہی انہوں نے میری شادی کا اعلان کر دیا اور مجھے تاریخ طے کر کے بتائی۔ مجھے اتنی بھی مہلت نہیں ملی کہ میں عمیر سے ملواتی۔ میں نے اسے فون پر یہ بات بتائی تو اس نے مجھے یہی کہا کہ جہاں تمہارے ماں باپ چاہتے ہیں تم شادی کر لو، کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ عمیر کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، اس لیے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں جو بچپن سے اب تک چھوٹی ماما سے مقابلے بازی کرتی آ رہی تھی، دراصل اندر سے تو میں اپنی ماں جیسی ہی تھی، ڈرپوک اور کم ہمت۔ میں نے پاپا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور پاپا نے میری شادی اپنے مرحوم دوست کے بیٹے نعمان سے کر دی۔ نعمان کی فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس کے ایک چھوٹے بھائی کے۔ ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ دونوں بھائی گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ نعمان کا اپنا بزنس تھا جسے دونوں بھائی چلا رہے تھے۔ میرے جہیز میں پاپا نے بہت کچھ دیا تھا، لیکن میرا دل بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ حالانکہ پاپا نے میری شادی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں رکھی تھی، اس کے باوجود میرا دل بجھا ہوا تھا۔ اور جب میں دلہن بنی نعمان کے کمرے میں بیٹھی تھی تو نعمان کافی دیر بعد کمرے میں آیا۔ ایک تو مجھے ویسے ہی اس کا انتظار کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اوپر سے اس نے کمرے میں آتے ہی چیزیں ادھر ادھر اٹھا کے پھینکنا شروع کر دی تھیں۔ میں اس کے اس عمل سے حیران ہو رہی تھی۔ بھلا اپنی شادی کی رات بھی کوئی ایسے کرتا ہے؟ لیکن وہ مجھے کسی بات پر غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے شیروانی بھی اتار کر بیڈ پر پھینک دی تھی اور پھر خاموش ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آپ غصے میں لگ رہے ہیں؟ تو وہ اٹھ کر میرے پاس آ کر کھڑا ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ اٹھو، میرے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ سرپرائز دینے کا کون سا طریقہ ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں اٹھ کے اس کے سامنے کھڑی ہوئی، لیکن اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میرے تو آسان خطا ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک رات کی دلہن کے ساتھ اس طرح سے بھی سلوک ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس کا دولہا ایسا کرے گا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی تو وہ چیخنے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ اتنا بن سنور کر سب کے سامنے بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تمہیں دیکھ رہے تھے، نہ جانے کس کی نظریں کیسی تھیں۔ اور تو اور میرے بھائی نے بھی تمہاری بہت تعریف کی کہ بھابھی تو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ میں شرم سے ڈوب گیا کہ کوئی میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرے اور گندی نظروں سے اسے سب دیکھیں۔ نعمان پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا۔ میں اس کی باتیں سن سن کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ جس سے میری شادی ہوگی وہ اس قدر شکی مزاج ہوگا، جو اپنے بھائی کی تعریف کرنے پر ہی اس قدر غصے میں تھا۔ اور ان سب میں میرا کیا قصور تھا؟ ہر دلہن سٹیج پر تیار ہو کر ہی بیٹھتی ہے اور سب دلہن کو دیکھتے ہیں۔ اس سے یہ تو نہیں ثابت ہو جاتا کہ دلہن بد چلن ہے یا لوگوں کی گندی نظریں تھیں۔ پتہ نہیں یہ بندہ کس سوچ کا مالک تھا اور اب میرے ساتھ کیا ہونا تھا، میں نہیں جانتی تھی۔ وہ رات میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ میری زندگی کی ایسی شروعات ہوئی جس نے مجھے جہنم میں پہنچا دیا۔ اس دن کے بعد نعمان نے میرا جینا حرام کر دیا۔ مجھ سے زبردستی پردہ کروانے لگے، کہیں بھی مجھے لے کر نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ میں اس کے بھائی کے سامنے بھی پردہ کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے جتنی آزاد زندگی گزاری تھی، مجھے ان سب کی اتنی بڑی سزا مل رہی تھی۔ وہ جب دل چاہتا مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگ جاتا اور جب دل چاہتا مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیتا تھا، مجھ پر گندے گندے الزام لگاتا۔ میری زندگی بد سے بدترین ہوتی گئی۔ اور پھر جب میری شادی کو 6 مہینے گزرے تو نعمان کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں وہ بری طرح سے زخمی ہوا۔ پورا 1 مہینہ ہسپتال میں داخل رہنے کے بعد جب وہ ڈسچارج ہو کر گھر آیا تو اس کی دونوں ٹانگیں اور ایک بازو پوری طرح بیکار ہو چکا تھا، لیکن اس کی زبان اسی طرح آگ اگلتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اب تو تم عیاشی کرنے کے لیے آزاد ہو گئی ہو، میں تو بستر پر کمرے میں پڑا رہتا ہوں، تم نہ جانے باہر کس کس کے ساتھ گل چھرے اڑاتی پھرو، فون پر باتیں کرتی ہوگی کہ اب تو میرے بھائی کے ساتھ ہی رشتہ بنا لیا۔ نعمان کی بات سن کر میں پہلی مرتبہ اس پر چیخی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اس سے تو اچھا ہے آپ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا دبا دیں، لیکن مجھ پر اتنے گندے الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آج کے بعد ایسی کوئی بات کی تو میں آپ کو اسی حال میں چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر پہلے تو نعمان خاموش ہو گیا، لیکن پھر کہنے لگا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں معذور ہوں اور تمہارا گلا نہیں دبا سکتا، ورنہ تم جیسی عورت کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک ہونا چاہیے تھا۔
میں تو اس کا منہ دیکھتی رہ گئی کہ یہ بندہ نہ جانے کس مٹی سے بنا تھا، مکمل طور پر معذور ہو چکا تھا، زندگی سے دور ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کے دل اور دماغ میں بھرا ہوا زہر کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اسے اس کی حال پر چھوڑ دیا، لیکن وہ پوری طرح مایوس ہوتا جا رہا تھا۔ نعمان مزید 1 مہینہ اسی طرح بستر پر پڑا رہا، لیکن اب وہ بہت بیمار ہو چکا تھا اور اسے لگتا تھا کسی بھی وقت زندگی سے منہ موڑ لے گا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بیٹھنے کو کہا۔ جب میں بیٹھ گئی تو مجھے کہنے لگا کہ میں مرنے والا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد تو تم بالکل آزاد ہو جاؤ گی، پھر تو نہ جانے تم کس کس سے رشتہ بنا لو گی، اس لیے مرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دو۔ مجھے اس کی باتوں پر غصہ تو بہت آیا، لیکن پھر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ میں خاموشی سے اٹھی اور جا کر اس کے لیے کھانا بنا کر لے آئی اور پھر اسے کھانا کھلانے لگ گئی۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو مجھے کہنے لگا کہ جب میں مر گیا تو میرے بستر کے نیچے تمہارے لیے کچھ رکھا ہے، وہ اٹھا کے ضرور دیکھ لینا، اور پھر وہ لیٹ کر سو گیا۔ میں عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کیا چھپا رہا ہے یا مجھے کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی مر جائے گا۔ اگلی صبح جب کافی دیر تک وہ جاگا ہی نہیں تو میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے سو چکا تھا۔ مجھے اس کے مرنے پر بالکل بھی رونا نہیں آیا، لیکن مجھے خوشی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن جب اس کی تدفین ہو گئی تو مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ میری زندگی میں ایک ایسا شخص آیا جو صرف 8-9 مہینے میرے ساتھ رہا، لیکن اس نے ایک پل بھی میرا اعتبار نہیں کیا اور مجھ پر گندگی اچھالتا رہا۔ اب میرا اس گھر میں رہنے کا جواز نہیں تھا، اسی لیے میں اپنے سامان کی پیکنگ کر رہی تھی۔ اس وقت مجھے اس کی بات یاد آ گئی تو میں نے اس کے بستر کے نیچے سے رکھا ہوا کاغذ نکالا جس پر اس نے مجھ سے معافی مانگی ہوئی تھی، اور اس نے کب لکھا اور کب وہاں رکھا میں نہیں جانتی تھی، لیکن میں نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے لینے بھائی آ گیا اور میں اس کے ساتھ اپنے پاپا کے گھر چلی گئی۔ میں وہاں پہنچی تو ماما ایک بار پھر مجھے گلے لگا کر رونے لگ گئیں، اور پاپا شرمندگی سے میرے ساتھ نظر نہیں ملا رہے تھے۔ میں نے پاپا کو بھی دل سے معاف کر دیا، اس میں ان کی بھی کوئی غلطی تو نہیں تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا اثر مجھ پر ہی ہوا تھا۔ میں بالکل ہی بدل گئی، اب میں ہر وقت دوپٹہ اوڑھ کر رکھتی، میرا دل دنیا کی کسی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ ایسے ہی میری عدت پوری ہو گئی تو اس دن پاپا میرے کمرے میں آئے اور مجھے کہنے لگے کہ اگر میں کچھ مانگوں تو مجھے دو گی۔ میں نے پاپا کی طرف دیکھا تو کہنے لگے کہ باہر عمیر اور اس کا بھائی بیٹھا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں ہاتھ جوڑ کر تم سے اس رشتے کے لیے ہاں کہنے کی گزارش کرتا ہوں۔ میں پاپا کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، پھر میں نے خاموشی سے پاپا کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ آج عمیر سے میری شادی کو 6 سال گزر چکے ہیں، وہ بہت اچھا ہے اور میری بہت ہی عزت کرتا ہے، اور اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے بھی کبھی اس نے مجھ پر شک نہیں کیا۔ میں جب بھی عمیر کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتیں۔ نعمان جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن عمیر جیسے اچھے لوگوں کی وجہ سے دنیا آج قائم ہے۔